رکھیں کہ مصافحہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا خلاف سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، وہ کہتے ہیں کان کفی بین کفی، کان کفی بین کفی، مصافحہ جب کرتے تو میری ہتھیلی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں رہتی۔ ہتھیلی سمجھے، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں رہتی میری ہتھیلی، سمجھے آپ؟ تو ہتھیلی جو ہے یعنی ہاتھ جو ہے، ہاتھ وہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں رہتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرماتے تھے۔ کفیہ، بین کفیہ کا ذکر ہے کہ ان کی دونوں ہاتھوں کے درمیان میں میری ہتھیلی رہتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک ہتھیلی کا کیوں ذکر کیا؟ کانا کفی، میری ہتھیلی، میرا ہاتھ سرکار کی دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رہتا۔ اس سے مراد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے دوسرا ہاتھ جو ہے وہ سرکار کی ہتھیلیوں کے درمیان میں نہیں رہتا، بلکہ سرکار کی ہتھیلی ہاتھ کی پشت پر رہتا۔ لہذا دوسرا جو ہاتھ ہے وہ سرکار کی جو ہے ہتھیلی سے ملا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ پشت پر ہوتا۔ اس لیے کفی کا ذکر کیا ہے، کفی ہے نا، کفی کا ذکر کیا ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے سرکار کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رہتا۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے، سمجھے؟ اور یہ بات بعید از عقل بھی نہیں ہے، سمجھے؟ بعید از فہم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات عقل سے سمجھی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرمائیں، اور اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول، اور وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کانا کفی، میرا ہاتھ جو ہے سرکار کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتا، یعنی ایک ہاتھ ہوتا، اور دوسرا جو ہے وہ سرکار کی ہتھیلیوں کے درمیان میں نہیں ہوتا، بلکہ سرکار کے جو ہے پشت کے اوپر سے ہوتا۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا جو ہے سنت ہے۔ لہٰذا وہ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں غیر مقلد، وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ متکبرین کا طریقہ ہے اور عجیب سا لگتا ہے، سمجھے؟ اور اس کے اندر جو ہے ادب اور احترام بھی نظر نہیں آتا، سمجھ گئے آپ؟ وہ تو اس طرح سے مصافحہ کرتے ہیں جیسے کہ ایک پہلوان دوسرے پہلوان سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا نا، کشتی سے پہلے ہاتھ ملاتا، اس طریقے سے کرتے ہیں تو وہ عجیب سا لگتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ادب و احترام جو ملے گا وہ اہل سنت والجماعت کے اندر ملے گا، ماشاءاللہ۔ لہٰذا مصافحہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے، اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی روایت کی بنیاد پر دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کو مسنون قرار دیا ہے، سمجھے؟ کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا ایک ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔